حبیب کبریا تم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسری واما من بخل واستغنی وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ یہ سورت سورہ مکی ہے اور اس کا نام ہے سورہ لیل۔ چونکہ پہلی آیت کے اندر واللیل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لیل ہی رکھ دیا۔ واللیل اذا یغشی، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یعنی اندھیرا ہو جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تمہاری کوشش مختلف ہے۔ فاما من اعطی واتقی، جس شخص نے دیا اور اللہ سے ڈرا۔ وصدق بالحسنی، اور اچھی باتوں کی تصدیق کی۔ فسنیسرہ لليسری، تو ہم اس کو آسانی کے لیے راہ ہموار کر دیں گے۔ واما من بخل واستغنی، اور جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی۔ وکذب بالحسنی، اور اچھی باتوں کو جھٹلایا۔ فسنیسرہ للعسری، تو ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال کام نہیں آئے گا جبکہ وہ جہنم میں گرنے لگے۔ اس سورت کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، مختلف قسمیں کھائی ہیں۔ رات کی قسم، دن کی قسم، اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی خالق کائنات کی قسم۔ رات یہ بہت عظیم چیز ہے۔ کیسے کہ جب رات ہو جاتی ہے تو ساری مخلوق پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ عام طور پر پوری دنیا رات میں سوتی ہے، جانور بھی سوتے ہیں، انسان اور دیگر مخلوقات رات میں آرام کرتی ہے۔ گویا کہ موت کا پیغام ہے کہ جس طریقے سے روح نکلنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا ہو رہا ہے جسم کے ساتھ، اسی طریقے سے جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں رہتا کچھ بھی۔ تو یہ رات کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا جب اندھیری رات ہو جائے، اور قسم ہے دن کی جبکہ خوب روشن ہو جائے۔ تو دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور دن بھی بہت عظیم الشان چیز ہے۔ کیسے؟ جب دن شروع ہوتا ہے تو لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ جب سب کو موت دے دے گا اور قیامت قائم ہوگی اور پھر حشر کا میدان لگے گا، تو حشر کے میدان میں لوگ دوبارہ اٹھیں گے۔ تو دن یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم لوگ سو کر اٹھ رہے ہیں، گویا کہ حشر کا میدان برپا ہے، قیامت برپا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو افراتفری کا ماحول ہوگا۔ جب دن نکلتا ہے تو لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے۔
کوئی اچھی راہ اختیار کرتا ہے، کوئی بری راہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کے اندر بھی جو لوگ رات کو غنیمت سمجھتے ہیں تو وہ رات میں یا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ورنہ پھر سو جاتے ہیں، اور جو رات کو برے طریقے سے وصول کرنا چاہتے ہیں اور رات کی قدردانی نہیں کرتے تو رات میں بیدار بھی رہتے ہیں، اور بیدار رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال خوب زیادہ کرتے ہیں، گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر یہی بتایا گیا، قسم جو کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی پیغام ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر دو ہی قسم کی مخلوق ہے، یا تو وہ نر ہے یا وہ مادہ ہے۔ تیسری کی قسم کی جو مخلوق ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ نر ہے یا یہ مادہ ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو دنیا کے اندر جو مخلوق ہے وہ یا تو نر ہے یا مادہ ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوانات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اب آگے تین چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کیسے؟ کوئی اچھی کوشش کرتا ہے، کسی کا مشن ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کسی کا مشن ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو کوششیں مختلف ہیں، ہر انسان کی کوشش اس کے اعتبار سے ہے اور اس کے ذہن کے اعتبار سے وہ اپنی کوشش اختیار کرتا ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب کوششیں مختلف ہیں تو نتیجہ بھی اور رزلٹ بھی مختلف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوشش تو الگ الگ ہو، اعمال تو مختلف ہوں، عمل الگ الگ ہو اور رزلٹ ایک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جب آدمی محنت کرتا ہے اور امتحان گاہ میں جا کر جب اچھے طریقے سے پرچے کو حل کر لیتا ہے، سارے سوالات کے جوابات کو دے دیتا ہے، تو گویا کہ اس کی اچھی کوشش ہے۔ یہ جب اچھی کوشش ہوئی تو رزلٹ بھی اچھا ہوگا، اس کا یہ پاس ہو جائے گا، فرسٹ آ جائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کی کوشش اس سے الگ ہے، وہ امتحان گاہ میں جا کر بیٹھ کر پرچے حل نہیں کرتا، بلکہ کاپی پینسل لے کر بیٹھا رہتا ہے، یا سو جاتا ہے، یا ادھر ادھر کی بکواس میں لگ جاتا ہے۔ جو سوالات اس کو ملے ہیں، جو اس کو ٹائم ملا ہے، اس کو ویسے ہی گزار دیتا ہے۔ تو چونکہ اس کی کوشش مختلف ہے تو اس کا رزلٹ بھی مختلف ہونا چاہیے، چنانچہ وہ شخص فیل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کوششیں اور اعمال مختلف ہیں، جب اعمال مختلف ہیں تو رزلٹ بھی اس کا الگ ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، اچھے یا برے، تیسرا نہیں ہے۔ یا تو وہ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا، یا تو اس کے اعمال ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوگا، یا اس کے اعمال ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہوگا۔ اب آگے اگلی آیتوں میں انہی دو گروہوں کا بیان ہے تفصیل کے ساتھ۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اس آیت کے اندر پہلے گروہ کا بیان ہے، یعنی جس کی کوشش اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہو، اور جس نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کا عہد و پیمان کر لیا ہو، اس کے اندر تین صفات ہونی چاہیے۔ گویا کہ یہ علامتیں ہیں نیک ہونے کی۔ پہلی علامت یہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بے شمار دولتیں دی ہیں، نوازا ہے دنیا سے، تو اب کیا کرے؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اعطا، دینا، تو وہ دے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ واتقا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے۔ تو پہلی صفت یہ ہوئی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، دوسری صفت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو۔ وصدق بالحسنى، اور اچھی باتوں کی تصدیق کی،
یعنی ایمان لایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنایا اور دین کی ساری باتوں کو تسلیم کیا، ان کو مانا، ان پر عمل کیا، تو جس کے اندر یہ 3 طرح کی صفات موجود ہوں گی تو اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی کوشش اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہے۔ تو اب اس کو انعام کیا ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو راحت کے لیے سامان فراہم کر دیں گے، آسانی کے لیے سامان فراہم کر دیں گے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر یوں کہا گیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اس کو ہم آسان کر دیں گے آسانی کے لیے۔ لیکن انسان خود آسان ہو جائے یہ نہیں ہوتا ہے، یہ انسان مشکل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ عمل آسان ہوتا ہے، عمل مشکل ہوتا ہے۔ تو آسان اور مشکل کا تعلق عمل سے ہے، انسان کی ذات سے نہیں۔ تو پھر استعمال اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعبیر کی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آدمی کی کوششیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق